أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله إلى آخر الآية. یعنی کہ آج ہماری تفسیر ہوگی سورہ نور کی آخری تین آیتیں. سورہ نور کی آخری تین آیتیں. سب سے پہلے آیت نمبر 62. آج ہماری تفسیر ہوگی سورہ نور آیت نمبر 62 سے. سورہ نور آیت نمبر 60 پر 2 میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلائیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے صحابہ جب تم کو نبی بلائے تو تم آ جاؤ، نہیں کر کو مت بولو. جب نبی تم کو بلائے تو تم آ جاؤ. یہ ہاں، اگر تم نہیں آنا چاہتے ہیں تو نبی سے پرمیشن لے لو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں آ سکتے، ہم تھوڑا بزی ہیں، اس طرح. یعنی کہ جب نبی تم کو بلائے تو تم ضرور آ جانا چاہیے. اگر تم نہیں آنا چاہتی، کوئی کام ہے، تو نبی کو کہو کہ اللہ کے نبی میرا کوئی کام ہے، میں نہیں آ سکتا. جیسا کہ آپ سسم مشورہ کے لیے بلاتے ہیں. جیسا کہ جنگ خندق میں گڑھا کھودا گیا تھا، گڑھا کھودے گئے تھے. اب گڑھا کھودنے کے لیے آپ سسم بلاتے ہیں. اگر آپ جیسا کہ کوئی انسان لنگڑے ہے، کوئی وہ آ کر کے اللہ کے نبی میں لنگڑا ہوں، مجھے نہیں ہو سکتا کھودنے، پرمیشن لے لے نبی سے. آپ سسم جنگ خندق میں گڑھا کھودنے کے لیے بلاتی ہیں تمام صحابہ کو. اس میں کچھ نابینا صحابہ بھی ہوتے جن کو نہیں دکھتا ہے، وہ آ کر کہ اللہ کے نبی میں نابینا ہوں، میں نہیں کھود سکتا گڑھا کیونکہ مجھے نہیں دکھتا ہے. یعنی کہ جب نبی کسی کام کو تم کو بلائے تو تم ضرور آ جاؤ. ہاں، لیکن منافق کیا کرتا ہے؟ نہیں آتا ہے اور نبی سے پرمیشن بھی نہیں لیتا ہے. آ کر بولنا ہے نا کہ اللہ کے نبی میں نہیں آ سکتا، تھوڑا بزی ہوں. یہ منافق ایسا بھی نہیں بولتا ہے. سب سے پہلے منافق آتا بھی نہیں ہے اور نبی سے پرمیشن بھی نہیں لیتا ہے. تیسرا کیا کرتا ہے؟ یہ تسللون منکم لواذا، یعنی کہ چپکے سے وہاں سے چل جاتا ہے، چپکے سے وہاں سے نکل جاتا ہے. جیسے کہ کوئی شخص زید کو بلاتا ہے کام کے لیے، زید ہلو وہاں سے نکل جاتا ہے. ہاں، کہیں مجھے کام نہ بول دے. بعض لوگ کرتے نا کہ ان کی نظر سے بچ کر نکل جاتے ہیں، اگر ان کو دکھ جائے تو وہ کام بولیں گے. اب دیکھیے اپنی زندگی میں کوئی ایسے شخص ہوں گے جن کو دیکھے کام کو بلاتے ہیں، آؤ یہ بھائی یہ کام کرو، یہ کام کرو. آپ کیا کرتی ہیں؟ ان سے ہلو بچ کر نکل جاتی، اسے بولتی ہیں. یعنی کہ منافق کیا کرتے ہیں؟ جب نبی بلاتے ہیں تو ہلو اپنی نظریں بچا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں. وہاں سے ہلو نظر بچا کر نکل جاتے ہیں. جبکہ منافق نبی جب کسی مشورہ کے لیے بلاتے ہیں تو منافق ہلو نظر بچا کے وہاں سے نکل جاتا ہے، وہاں سے بھاگ جاتا ہے. لیکن اگر مومن جو صحابہ ہیں، اگر وہ کوئی نہیں آنا چاہتے ہیں تو نبی سے پرمیشن لے لے. وہی اس آیت میں بتایا گیا ہے. دیکھیے، انما المؤمنین مؤمنون، بے شک مومن، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے. مومن کون ہے؟ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے. اچھا، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اگر وہ نبی کے ساتھ ہوتے، عَلَىٰ أَمْرٍ، کسی کام میں، جامع، جس میں تمام لوگ جمع ہونا ہے. یعنی کہ آپ سے کسی کام کو بلاتے ہیں، صحابہ کہتی گئے تمام صحابہ آ جاؤ، جنگ خندق کے لیے گڑھا کھودنا ہے. جیسا کہ جنگ ہوئی تھی مدینہ کے جو بارڈر میں بڑا گڑھا کھودا گیا تھا، خندق. اب ایک خندق کھودنے کے لیے ایک نہیں، پورے لوگ ہونا چاہیے. آپ سے تمام کو بلاتے، آؤ بھائی خندق کھودیں گے، یہ گڑھا کھودیں گے. وہی آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کہا جب نبی تم کو بلاتی ہیں کسی کام کے لیے جس میں تمام لوگ جمع ہو کے کام کرنا ہے، جیسا کہ خندق کے لیے گڑھا کھودنا ہے. اچھا،
لم يذهبوا، اگر تم نہیں آنا چاہتے ہیں، کوئی کام نبی گڑھا کھودنے کے لیے بلائے، اگر تم نہیں آنا چاہتے ہیں، حتی یستأذنوا، یہاں تک کہ تم نبی سے پرمیشن لے لو، اجازت لے لو. اے نبی میں نہیں آ سکتا، میں اندھا ہوں، میں لنگڑا ہوں، میں بیمار ہوں، میں گڑھا نہیں کھود سکتا. یعنی کہ جب آپ سے کسی کام کے لیے تم کو بلاتے ہیں، تم کو وہاں جانا چاہیے. اگر تم نہیں جانا چاہتی، اگر وہ کام تم نہیں کر پاتے، کم از کم نبی سے پرمیشن لے لیتے. اچھا، اللہ نے کہا کہ ان الذین، بے شک جو یستأذنونک، اے نبی جو آپ سے پرمیشن لیتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں لنگڑا ہوں، میں نہیں کر پاتا، اللہ کے نبی میں اندھا ہوں، میں گڑھا نہیں کھودوں گا کیونکہ میرے اندر نہیں ہو طاقت. اولئک الذین، یہی لوگ ہی یؤمنون باللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے ہیں، اے صحابہ آؤ ذرا گڑھا کھودنا ہے، اے صحابہ آؤ ذرا جہاد کے بارے میں مشورہ کرنا ہے، اے صحابہ آؤ تھوڑا دین کے معاملے میں مشورہ کرنا ہے. ہاں، اللہ نے کہا کہ اگر آپ نہیں آ سکتے تو کم از کم نبی سے پرمیشن لے لو. اے نبی میں نہیں آ سکتا. اللہ نے کہا کہ جو پرمیشن مانگتا ہے حقیقت میں یہی مومن ہے، حقیقت میں یہی مسلمان ہے، یہی مومن ہے. ہاں، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر وہ آپ سے پرمیشن مانگتے ہیں تو آپ پرمیشن دے دو. یعنی کہ اللہ نے خود کہا کہ تم اے صحابہ تم پرمیشن مانگ لو اگر تم کو نہیں ہو سکتا وہ کام کرنے. تو پھر اللہ نے خود کہا کہ اے نبی اگر آپ سے کوئی پرمیشن مانگتا ہے، بولتا ہے کہ اللہ کے نبی میں نہیں آ سکتا، میں فلاں کام میں ہوں، اللہ نے خود کہا کہ اے نبی آپ ان کو جو ہے نا پرمیشن دے دو، اب تم جاؤ، کوئی حرج کی بات. دیکھیے فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، فَإِذَا جب اسْتَأْذَنُوكَ، اے نبی جب آپ سے کوئی پرمیشن مانگتا ہے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، بعض کام کی، شان کا مطلب کام. ایک صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا فلاں کام ہے، اس وجہ سے میں نہیں آ سکتا. اللہ کے نبی فلاں کام میں جو نا میں بزی ہوں، میں نہیں آ سکتا. اللہ نے کہا کہ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اے نبی آپ اجازت دے دو، لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جس کو تم چاہتے ہو. اے نبی جس کو تم چاہتے ہو تم جو نا ان کو اجازت دے دو. یہاں اللہ نے یہ فرمایا، یعنی کہ اگر نبی تم کو بلائے تم بولو کہ نہیں آ سکتا میں، اے نبی میں فلاں کام میں بزی ہوں، نہیں آ سکتا. یہ مومن ہے. مومن یہ ہے جب نبی آپ کو بلاتی ہیں جہاد کے لیے گھڑا کھودنا ہے، جہاد کے لیے مشورہ کرنا ہے، تو تمام صحابہ جمع ہونا ہے. جو نہیں آ سکتا وہ نبی سے پرمیشن لے لے. اللہ نے خود کہا کہ اے نبی جو آپ سے پرمیشن لیتا ہے تو آپ جو نا ان کو اجازت دے دو، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ مت تاؤ کر کے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ واستغفر لهم اللہ، اے نبی جو آپ سے پرمیشن مانگتے ہیں نہیں آنے کا، اے اللہ کے نبی آپ ان کے حق میں استغفار کرو، آپ ان کے حق میں مغفرت کی دعا مانگو، کیونکہ وہ دین کی مجلس کو نہیں آئے تو اس کے بدلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے. یعنی کہ نبی بلاتے ہیں، اگر تو کسی کام کی وجہ سے نہیں آ پائے، اللہ نے کہا کہ نبی آپ جو نا ان کے حق میں مغفرت کی دعا مانگو. ان اللہ غفور، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ آیت نمبر 60 میں صرف اتنا بات بتایا گیا ہے کہ جب نبی آپ کو بلائے جہاد کے لیے یا کوئی بڑا کام کرنے کے لیے یا گڑھا کھوجنے کے لیے، تو تمام صحابہ کو آنا چاہیے. جو صحابہ نہیں آنا چاہتے ہیں وہ کم از کم نبی سے اجازت مانگ لے، اے اللہ کے نبی میں نہیں آ سکتا کیونکہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ اے نبی جو آپ سے پرمیشن مانگتی ہیں آپ ان کو پرمیشن دے دو. اس کے بعد آیت نمبر 63 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اے لوگوں، جیسا کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، کچھ منافق نبی کو جو ہے نا اے محمد ادھر آؤ، یعنی کہ اس طرح بلاتے تھے. جیسے کوئی زید جاتا میں بولتا اے زید ادھر آ. اللہ نے کہا کہ اے لوگوں تم نبی کو نارمل طریقے سے مت بلاؤ، جیسا کہ تم آپس میں بلاتے ہیں نا، اس طرح تم نبی کو مت بلاؤ، کیونکہ نبی ہی وہ اللہ کے رسول ہیں. اگر تم نبی کو بلانا چاہتی تو بولو کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اس طرح بلاؤ. ایسا نہیں کہ جو اے محمد ادھر آ، نہیں. اللہ نے کہا کہ جب جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح نبی کو مت بلاؤ، کیونکہ ان کا مقام بڑا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ لا تجعلوا، تم نہ بلاؤ، دعا بلانا، الرسول، رسول کو تمہارے درمیان، یعنی کہ تم تمہارے درمیان رسول کو ایسا نہ بلاؤ کدعائی، جیسا کہ تم بلاتے ہو بعضکم بعضا، تم میں سے بعض بعض پر. ایسا کہ میں زید کو بلاتا ہوں اے زید ادھر آ، اے عمر ادھر آ. اللہ نے کہا کہ اس طرح تم نبی کو مت بلاؤ.
جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح تم نبی کو مت بلاؤ. کیسے بلائیں گے؟ اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ. یعنی کہ اچھے انداز سے بلانا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں. ان کا مقام بڑا ہے، ان کا مقام بڑا ہے. جیسے کہ آج معاشرے میں دیکھیں گے کوئی انسان عزت دار انسان ہے، اگر آپ بلائیں گے ادھر آ، اسے کیسا لگے گا؟ فیل کیا ہوگا اسے؟ یعنی کہ جب نبی سب سے بڑے ہیں، جب ان کو بلائے تو بڑے اچھے اور احترام سے بلانا چاہیے. ایسا نہیں کہ یا محمد ادھر آ، نہیں، محمد بھی نہیں، بلکہ بولیں گے کہ محمد الرسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ. اس طرح جو نا نبی کو بلانا چاہیے. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یعنی کہ نبی کو تم جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح نبی کو مت بلاؤ، بلکہ نبی کو اگر بلانا چاہتی ہیں تو بولو کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قد یعلم اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ جانتا ہے، الذین جو یتسللون، یتسلل مطلب ہلکے سے وہاں سے بھاگ جانا، یتسللون بھاگ جانا، منکم تم میں سے، لوازا، لوازا مطلب نظریں چھپا کر. جیسا کہ آپ سے سمجھو نا جنگ خندق کھودنا ہے. اب یہ منافق بھی صحابہ کے ساتھ رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن یہ منافق تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو بھائی تمام لوگ جنگ خندق کھودنا ہے، خندق جو ہے نا کھودنا ہے. تو تمام صحابہ آتے تھے، لیکن یہ منافق جو ہے نا ہلو وہاں سے بھاگ جاتا تھا. اگر نبی دیکھے کیا کریں گے؟ بلائیں گے نا، کہ وہ بھی نماز پڑھتے تھے نارمل، وہ بھی سب کچھ کرتے تھے، لیکن منافق تھے. جب آپ سے کوئی کام کو بلاتے تو یہ جناب منافق ہلو وہاں سے بھاگ جاتے. قد یتسللون منکم لواذا، ہلو وہاں سے بھاگ جاتے. یہ جو معنی ہے یتسللون منکم لواذا، یعنی کہ اس کا معنی ہے کہ منافق ہلو وہاں سے بھاگ جاتے تھے نظریں بچا کر. لواذا نظر بچا کر، کیونکہ اگر نبی دیکھ لے کیا کریں گے؟ بلا لیں گے، آؤ گڑھا کھودیں گے، جنگ خندق کھیلے. لیکن وہ نہیں، یعنی بلکہ جو ہے نا یہی منافق ہے جو پرمیشن بھی نہیں مانگتے ہیں، بلکہ جو ہے نا ہلو وہاں سے جو ہے نا بھاگ جاتے ہیں. یعنی کہ گویا کہ جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں، یہ منافق جو ہے نا نبی کی مخالفت کرتے ہیں. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جو نبی کی مخالفت کرے گا، اگر کوئی مسلمان، یہ ایک حدیث، پوری حدیث نہیں، حدیث تو بہت زیادہ ہے. جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اربعین مسند احمد، اس میں انہوں نے 40,000 حدیثیں بیان کی. اگر کوئی مسلمان یہ ایک حدیث کا بھی مذاق اڑاتا ہے، الذل والصغار علی من خالف امری، اسی دنیا میں اللہ اس کو ذلیل کر دے، اسی دنیا میں اللہ اس کو ذلیل کر دے. جیسے کہ آج جو ہے نا لوگ بولتے ہیں جو نا مجھے اس حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ حدیث کا مطلب یہ ہے. یعنی کہ لوگ اپنی طرف سے جو نا حدیث کا مطلب نکال لیتے ہیں، اپنی طرف سے حدیثوں کو سمجھتے ہیں، یا حدیث کو نہیں مانتے ہیں. ایک تو کافر نہیں مانتا، کئی ایسے مسلمان ہیں جب ان کے خلاف وہ حدیث ہوتی ہے تو اسے نہیں مانتے ہیں. اگر آپ یہ ایک حدیث کی بھی مخالفت کریں گے، اللہ آپ کو اسی دنیا میں ذلیل کر دے گا. یہ ایک حدیث کی بھی دیکھیے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرْ، بچو، الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرِهِ، جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں. اگر آپ نبی کی مخالفت کریں گے، نبی کے کسی ایک حدیث کو اگر آپ نہیں مانیں گے، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، یعنی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں، یعنی کہ اگر آپ نبی کی یہ ایک حدیث کی بھی مخالفت کریں گے، ان تصیبہم فتنہ، ایک اللہ تعالیٰ تم کو فتنے میں پڑا سکتا ہے. ان تصیبہم، ایک اللہ تعالیٰ تم کو ڈال سکتا ہے کس میں؟ فتنے میں. دیکھیے فتنہ کا جو معنی ہے، اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے، فتنہ کا ایک معنی آزمائش، فتنے کا ایک معنی آزمائش، یعنی کہ اگر آپ نبی کی مخالفت کریں گے اللہ آپ کو اس دنیا میں آزمائے گا، اس دنیا میں اللہ آپ کو آزمائے گا. ایک اور جو معنی ہے قرآن میں جو فتنہ کا جو لفظ استعمال ہو کر ہے وہ ہے جلانے کے لیے. سورہ بروج کے اندر آپ دیکھ لیجئے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا، اصحاب الاخدود کا جو واقعہ جنہوں نے جلا دیا تھا. فتنہ کا ایک معنی جلانا. اگر آپ نبی کی مخالفت کریں گے اللہ اسی دنیا میں جو نا آپ کو راخ بھی کر سکتا ہے، اسی دنیا میں. یعنی کہ
فتنہ کا جو لفظ، جیسا کہ امام شنقیطی جو ہے نا تفسیر میں خاص طور پر ذکر کرتے ہیں، فتنہ کا ایک معنی جو ہے نا جلانا، یعنی کہ اگر آپ نبی کی مخالفت کریں، یہ ایک حدیث میں بھی، یہ ایک حدیث میں بھی اگر آپ نبی کی مخالفت کریں گے، پوری حدیث نہیں، یہ ایک حدیث میں، ان تصیبہم فتنہ، اللہ جلا بھی سکتا ہے یا اللہ غارت بھی کر سکتا ہے، بلکہ حدیث میں واضح ہے الذل والصغار علی من خالف امری، جو نبی کی مخالفت کرے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا اسی دنیا میں. پہلا یعنی کہ اللہ نے کہا جو نبی کی مخالفت کرے گا اللہ اس کو فتنے میں ڈال دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلا دے گا، یا نہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو آزمائش میں ڈال دے گا، او یصیبہم، یا اللہ تعالیٰ ان کو پہنچائے گا عذاب علیم، دردناک عذاب، دردناک. یعنی کہ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ یہ سب سے پہلے یہ میسج دیتے ہیں نبی کو تم نارمل طریقے سے مت بلاؤ، کیونکہ نبی کا مقام بڑا ہے. ایسا مت بلاؤ کہ یا محمد ادھر آؤ. اصل جو اس زمانے میں کیا ہوتا، جو مالدار جو کافر تھے، جیسے کہ ابی بن خلف تھا، جو مالدار لوگ تھے، وہ نبی کو حقیر سے بلاتے تھے، حقیر سے بلاتے تھے. اللہ نے کہا کہ نہیں، وہ نبی ہیں، ان کا مقام بڑا ہے. اللہ نے کہا کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح تم نبی کو مت بلاؤ. دوسرا یہ میسج اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ منافق نبی کی مخالفت کرتا ہے، لیکن آج بھی کوئی نبی کی مخالفت کرتا ہے چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اللہ کیا کرے گا، اس کو ذلیل کرے گا، یہی تو اللہ تعالیٰ اس کو راکھ کر دے گا، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈال دے گا. بلکہ ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ نبی کے سامنے ایک شخص تھا الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، مسلمان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا سیدھے ہاتھ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوا دی تھی، بدوا دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد سے کبھی بھی وہ سیدھے ہاتھ سے نہیں کھایا، کبھی بھی سیدھے ہاتھ سے نہیں کھایا، زندگی بھر الٹا ہاتھ سے کھاتا تھا. یعنی کہ اگر آپ نبی کی ایک حدیث کی بھی مخالفت کریں گے، آج لوگ بولتے نا کہ جو نا یہ تو معمولی مسئلہ ہے، بس لوگ بولتی ہیں یہ تو معمولی مسئلہ ہے، یہ فروعی مسئلہ ہے. نہیں، نبی کی ایک حدیث کی بھی مخالفت کریں گے اللہ ذلیل کر دے گا، اللہ راکھ بھی کر سکتا ہے جلا کر، نعوذ باللہ. اس کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار، الا ان للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمان میں ہے، والارض، زمین میں ہے، یہ تمام اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ زمین آسمان سب اللہ تعالیٰ کا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر اگر کہوں کہ یہ جو جیسا کہ ایک انسان کے پاس جو ہے نا بڑا باغ ہے، اللہ نے کہا کہ یہ بھی اللہ کا ہے، آپ کا کچھ نہیں. آپ اس دنیا سے چل جائیں گے، آپ کچھ نہیں لے کر جائیں گے، بس آپ کا عمل آپ لے کر جائیں گے، بس آپ کا کچھ نہیں ہے اس دنیا میں، سب کا سب جو نا اللہ تعالیٰ کا ہے. آپ چل جائیں گے تو آپ کے بیٹے کے ہو جائیں گے، ان کے بیٹے بھی چل جائیں گے تو ان کے نواسے کے ہو جائیں گے، بس زندگی ایسے ہی جو نا ختم ہوتے چل جائے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ سب کچھ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، تحقیق یعلم، وہ جانتا ہے، ما انتم علیہ، جس پر تم ہو. یعنی کہ بعض لوگ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بعض لوگ سامنے بڑا نیک بتاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا نیک بتاتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو نا بہت برہنگار انسان ہوتے ہیں، اندر سے نافرمان انسان ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں جو سامنے اپنے آپ کو بڑا نیک بتاتے ہیں لیکن حقیقت میں جو نا وہ انسان برا انسان، اللہ کو معلوم ہے. اسی وجہ سے اہل علم نے کہا کہ من صلح سریرته اصلح اللہ علانیتہ، اگر آپ اپنے اندر اصلاح کر لیں گے اللہ آپ کا ظاہر بھی اصلاح کرے گا. اگر آپ اپنے اندر کو اصلاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ظاہر بھی اصلاح کرے گا. یعنی کہ تم جو ہی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جیسا تم لوگوں کے سامنے پیش آتے ہو سب کچھ جو نا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. وَيَوْمَ، تمام لوگ، يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، لوٹنا ہے اسی کی طرف. کس کی طرف؟ اللہ ہی طرف لوٹنا ہے، مجھے، آپ کو، بلکہ قیامت تک جو لوگ آئیں گے تمام لوگ اللہ کی طرف لوٹیں گے. فَيُنَبِّئُهُمْ، اللہ آپ کو خبر دے گا، بِمَا عَمِلُوا، جو تم عمل کرتے تھے، جو تم عمل کرتے اللہ آپ کو اس کے بارے میں بتائے گا. اللہ اس کے بارے میں آپ کو بتائے گا، جو تم عمل کرتے ہیں اللہ اس کے بارے میں آپ کو بتائے گا. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جو نا جاننے والا ہے. یعنی کہ الحمدللہ یہاں تک ہمارا سورہ نور کی تفسیر جو ہے نا ختم ہوئی. یہ اللہ کے توفیق و فضل سے، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو لوگ پڑھے ہیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
الحمدللہ سورہ نور کی یہاں ہماری تفسیر ختم ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.